بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے، کیا دینی مدارس اور مدرسے دینیہ اور جو بڑے بڑے مساجد بنے ہوئے ہیں، کیا ان کے معاملات کے اندر کوئی جادو کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ بعض دفعہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ایک ادارے کا بڑا نام ہوتا ہے، بڑا مشہور ادارہ ہوتا ہے، بڑا الکا احباب کے اندر بڑا مشہور معروف ہوتا ہے، اپنے ہر کام کے حوالے سے یکدم اس ادارے کے اندر فقر فاقہ کی نوبت، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کے تکلیف، یا جو اس ادارے کا بڑا ہے، جو سربراہ محتم ہے، یا کوئی عالم دین ہے، یا کوئی عام سا آدمی ہے، یکدم اس ادارے کے بارے میں بزن، متنفر یا دیگر امور کے مسئلے مسائل کا وہ ان کا سامنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کیا؟ دینی مدارسوں پر، مساجد کے اوپر، اور جو مدارس ہیں اس وقت موجود ہیں، چاہے کسی بھی حوالے سے ہیں، ان کے اوپر جی ہاں جادو کے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، اور ان کی جو مالی معاونت ہے اس کے اندر مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک ادارہ تھا جو کئی سالوں سے صحیح چل رہا تھا، اقدم ایسے حالات اچانک آ گئے کہ ان کے فقر فاقہ کی نوبت آ گئی۔ یا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ادارے کا بڑا تھا یکدم اچانک بیمار ہونا شروع ہو گیا، اور طبیعت حالت غیر اچانک ہو گئی، اور بیماری بہت لمبی تھی۔ دوسرا، جو ادارے سے لوگ جو منسلک تھے، جو ادارے سے ادارے کے رابطے میں رہتے تھے، یا ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے، اچانک وہ تعلقات بگڑ جائیں، ان کے اندر الجھنیں، گلے شکوے، مسئلے مسائل، ناراضگیاں اور دیگر طرح کے مشکلات کا سامنا آ جائے جو دونوں کو سمجھ میں نہ آتا ہو۔ اگر یہ صورتحال ہے تو اس ادارے کے اوپر، اس مدارس کے اوپر کسی نے جادو کیا گیا۔ یقیناً آپ سوال کر رہے ہوں گے، شیخ عجیب بات ہے۔ نہیں، عجیب بات نہیں، الحمدللہ یہ بات تحقیق سے، دلیل سے ثابت ہے کہ آج کا جو دور ہے وہ مناظروں مباحثوں کا دور نہیں ہے، بلکہ آج کا دور ہے عملیات کا دور ہے، جادوگروں کا دور ہے، یہ کام کرتے ہیں۔ یہ جادو ہوتا کس طرح ہے؟ مثلاً ایک ادارہ ہے، اب ادارے کے 2 دروازے ہیں جہاں سے لوگ آتے ہیں وہ نکلتے ہیں۔ اب جادوگر اس ادارے کے باہر سے گزرتا ہے تو وہاں ایک چوکی لگاتا ہے، وہاں ایک لائن کھینچتا ہے، وہاں کچھ منتر پڑھتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو اس ادارے کا بڑا ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو وہ اس کا نام پوچھتا ہے، اس کا نام لے کر تو اس کے نام کے حساب سے تو پھر ایک عمل بناتا ہے، اس عمل کو وہ زمین کے اندر یا قبرستان کے اندر وہ دفن کرواتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ وہ جو نمازی ہیں، جو جن سے بڑا خاص تعلق ہے اس ادارے کے ساتھ، انتہائی متقی پرہیزگار ہوں گے، یکدم ان کے اندر ایسے ماحول، صورتحال پیدا کرے گا جو جھگڑے کی نوبت ہوگی، جو مسئلے مسائل کے حوالے سے ہوں گے، یکدم جو دینے والے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ جو معاملات آئیں گے، تنگ دستی کے آئیں گے، فقر فاقہ کے آئیں گے، وہ کہیں گے کہ معذرت یار، اب اس دفعہ ہم آپ کو کوپریٹ نہیں کر سکتے، تو ہمارے ساتھ یہ مسئلے اچانک آ گئے، ہمیں پتہ نہیں کہ مسئلے کیوں آ گئے۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ جادو کے اندر آتے ہیں، یہ سحر عملیات میں آتا ہے، یہ سفری کے اندر یہ عملیات ہوتا ہے۔ ہم نے کئی دفعہ ایسے نظارے ہم نے دیکھے ہیں کہ میرے پاس، مجھے یاد اچھی طرح، ایک نعت خواں آیا تھا، نعت خوانی پڑھ کر جب وہ اپنے گھر آیا تو ایک دم اس کا گلا بند ہو گیا۔ ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ عالم دین کسی جلسے میں چلا گیا تھا، وہ جلسے سے راستے میں تھا، اس کو فالج کا اٹیک پڑ گیا۔ ہم ایک ایسے عالم دین کو بھی جانتے اچھی طرح کہ جو اپنے مسجد میں 10 سال تک نمازی تھا، اس کو مختلف قسم کی بیماریاں تھیں۔ جب ہم نے اس کو جائزہ لیا تو پتہ لگا تو اس کے اوپر جادو کا مسئلہ ہے۔ تو دم کی الحمدللہ دم سے اس کی بیماری بھی ختم ہو گئی، اور وہ عالم دین بے اولاد بھی تھا، رب العالمین نے اس کو اولاد سے بھی نوازا۔ اسی طرح
اسی طرح ایک ہم جانتے ایک انتہائی ایک تاجر تھے، بہت یعنی متقی پرہیزگار تھے، مختلف اداروں کے ساتھ تعاون کرتے تھے، یکدم جسے کہتے ہیں بریک لگ گیا ان کے معاملات کو، تو ان کے اوپر ہم نے جب معائنہ کیا، دم کیا، اس کے بعد عبداللہ جو حالات پہلے تھے عبداللہ وہ اچھے حالات دوبارہ ان کے اوپر آ گئے۔ یہ اس وقت یعنی یہ دور چل رہا ہے، وہ انہی کا دور چل رہا ہے، تو وہ آپ کے اوپر کوئی پتھر نہیں پھینکتے ہیں، وہ کام ایسا کرتے ہیں، کہتے ہیں نہ زبان خراب ہو نہ ہمارے ہاتھ خراب ہو۔ آج دشمن جو وار کرتا ہے وہ اس طرح وار کرتا ہے کہ نہ زبان خراب ہو نہ ہمارا ہاتھ خراب، وہ پیچھے پڑھائی کر قبرستان میں پڑھائی کرتا ہے، وہ اپنے مندر میں پڑھائی کرتا ہے، جس نیت کے ساتھ ہوگا وہ اس کا عمل کر کے آپ کے اوپر باقاعدہ وہ چیزیں چھوڑتا ہے، تاکہ آپ کے تمام معاملات، آپ کا ادارہ جو آپ کام کر رہے وہ ہر طرح کی مصیبت تکلیف کا آپ کو سامنا رہتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں مشہور واقعہ ہے، آپ دعوت تبلیغ کا کام کر رہے تھے، تو کیا ہوا، اس دعوت تبلیغ کے کام میں بہت مشہوری تھی کہ آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں، تو یہودی نے آپ کے اوپر جادو کروایا، یہودی نے کروایا۔ وجہ کیا تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں سب بند ہو جائے، یہی تھا نا، جو کچھ آپ کر رہے ہیں سارا بند ہو جائے۔ تو یہ رب العالمین کا پیغام تھا کہ اپنا ذرا خیال کریں، تو اپنے معاملات کو ذرا آپ دیکھا کریں کہ کیا معاملات ہے، اچانک ایسا کیوں ہو گیا، کیونکہ رب العالمین کی ذمہ داری تو ہے، لیکن ہم کوشش کریں اسباب کو بھی باندھا کریں، اللہ سے دعا بھی اگر کہ اللہ ان تمام شروں سے، ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ رب العالمین اگر کوئی مسئلہ، کوئی صورتحال ہمارے ساتھ اگر ہے تو اللہ اس کو واضح کر، یا اللہ ہمیں دکھا۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت سمپل سادہ سا حل ہے کہ جو ادارے کا بڑا ہے کہ وہ کوشش کرے پانی کی بوتل لے، سورہ فلق سورہ ناس با آواز بلند پڑھے، 3 بار پڑھنے کے بعد پانی کے اوپر دم کریں۔ اچھا، جو مسجد ہے، مدرسہ ہے، ادارہ، جتنے بھی اس کے گیٹ ہیں، باہر کے گیٹ ہیں، وہ اس کے اوپر یعنی کوشش کرے کہ نہیں وہ پانی چھڑکاؤ کرے اس باہر، وہ جتنے بھی کونے وہاں پر، کیونکہ وہاں سے یعنی وہ کوئی چیزیں اندر تو انٹر ہو نہیں سکتی، لیکن وہ کیا کرتے باہر سے، یعنی جو بندہ جو آ رہا ہوتا ہے کچھ دینے کے لیے، اچانک وہ یعنی پلٹ جاتا ہے، تو سب کچھ باہر سے ہوتا ہے، تو باہر وہ عمل کرنا ہے، آپ کو باہر کرنا ہے، یہ عمل 7 دن تک مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہے۔ اور جو محتمم ادارے کا جو سربرست ہے وہ بھی سورہ فلق اور سورہ ناس کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، رب العالمین سے دعا کا اہتمام بھی کریں، صبح شام کے اذکار جو مصنوعی اذکار ہیں شرعی طور پر ان کا بھی اہتمام کریں، اور وہ کوشش کرے ہر وقت وضو میں رہنے کی، کوشش کرے وضو میں رہنے کی، جو ادارے کا بڑا ہے وضو کا، کیونکہ بندہ جو وضو میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر حملات، جو جادو کے جو حملے ہوتے ہیں کم سے کم ہوتے ہیں، کم سے کم چانس ہوتا ہے کہ یعنی ان کے اوپر جادو کے حملے اگر ہوتے ہیں، تو وضو میں رہنے کی کوشش کریں، مذکور اذکار کی پابندی کریں۔ اگر یہ صورتحال ہے تو آپ رات کو 2 رکعت نماز پڑھ کر رب العالمین سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ ادارہ تیرا ادارہ تھا، یا اللہ ہم تیرے دین کے کام کر رہے تھے، اچانک اس میں رکاوٹ آ گئی، یا اللہ کسی نے کچھ معاملات اگر اس کے اوپر کیے، یا اللہ اس معاملات کو ہمیں دکھا اور ساتھ اس معاملات کو الحمدللہ ختم بھی کروا۔ یہ دعا کرنے کے بعد اب مسئلہ آپ کا رب العالمین کے حوالے ہو گیا۔ 1 ہفتے میں انشاءاللہ مہینے کے اندر یہ سارا کا سارا مسئلہ آپ کے سامنے بھی آ جائے گا، اور انشاءاللہ سے امید ہے جو اداروں میں تنگ دستی، جو فقر فاقہ اور جو مشکلات، جو تکلیف جو ان کو ہوتے ہیں، جو ہمارے امام ہیں، جو ہمارے خطبہ ہے، جو ہمارے عالم دین ہیں، جو اللہ کے رضا کے خاطر صبح شام ہمیں جہنم سے نکالنے کے لیے لگے رہتے ہیں کہ ہم جہنم سے ہمیں وہ بچاتے رہتے ہیں تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں، رب العالمین کے قریب ہو جائیں، تو صبح شام ہمارے ساتھ مخلص بن کر وہ یعنی ایک اچھی کاوش کے ساتھ ہمارے لگے رہتے ہیں۔ لیکن بعد دفعہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں عالم بہت بیمار ہے، اتنا بیمار ہے، اس کی بیماری کی نوعیت بہت بڑھ چکی ہے، اب ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ بھئی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، سمجھ بھی آ رہا کہ مسئلہ حقیر ہے کیا۔ تو اس طرح کے صورتحال جو ہوتے ہیں اچانک والے، ان کا تعلق پیچھے جادو کا معاملات ہوتے ہیں، عملیات کے ماہر ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اس کے اوپر یعنی انتہائی بڑا یعنی خطرناک ساحر ہوتے ہیں، تو یہ سارے کام وہ کرواتے ہیں، یہ سارے یعنی چیزیں کرواتے ہیں۔ یہ بات ہماری تحقیق سے بھی، مشاہدے سے بھی، بلکہ جو جید علماء کرام ہے دنیا کے اندر، جو صحیح عقیدے کے جو سلفی جو معالج ہیں، ان کا بھی اتفاق موجود ہے کہ یہ صورتحال ہوتا ہے، اور کئی دفعہ اس کے بے شمار واقعات ہیں کہ یعنی یہ معاملات علماء کرام کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ، جو ادارے جو باقاعدہ ان کو ایک عجیب لگتا ہے کہ کسی ساتھ مان کے جائیں، وہ چل کر وہ آتے ہیں کہ وہ شیخ یہ لیجیے کہ کوئی کام ہو تو کریے۔ تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں بزنیت کے، متنفر کے، بعد دفعہ یہ بھی چلتا ہے کہ ادارہ بڑا اچھا، لوگ اس میں بڑے اچھے رہتے تھے ساتھ میں، اچانک اس ادارے کے اندر پھڈے، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، اتنا متنفر ہوا، اس کی اتنی بدنامی ہو گئی، لوگوں نے اس جگہ بعد دفعہ ویران ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی صورتحال ہم نے پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے۔ تو رب العالمین سے دعا ہے
کہ یہ جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس معاملات سے ہر شر کو اللہ تو جو جتنے بھی شر موجود ہیں تمام سے اللہ محفوظ رکھے. ہمارے علماء کرام کو, ہمارے دینی مدارس کو جو ہمارے لیے صبح شام ہمارے لیے کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر سے محفوظ رکھے. اور جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام کو اپنے بارگاہ میں اخلاق کے ساتھ قبول کرے. اور جو کچھ ہم نے بیان کیا اور جو کچھ آپ کو کہتے رہتے ہیں, آپ کو اس پیغام کو آگے پہنچائیے. اور کچھ اگر پوچھنا ہے تو آپ ہمیں ان باکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا.